9 मई کے مقدمات سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد اپوزیشن جو گلے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے مترادف ہے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ۔ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس ہے، اس پہ آپ کا ذاتی ظاہر ہے، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ساری زندگی آپ نے قانون اور سیاست میں گزاری ہے، اور پارٹی کی پالیسی کیا ہے اس پہ؟ دونوں چیزیں بتا دیجیے۔ شکریہ۔ پی ٹی آئی والے اپنے کنڈکٹ کا ذرا جائزہ لے لیں، ان کا کنڈکٹ کیا تھا۔ آج جس بات پہ وہ گلہ کر رہے ہیں تو اس کو ذرا دیکھ لیں کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی قیادت کا موقف کیا تھا۔ اور پھر جب مقدمات ان کے خلاف بنے اور ٹرائل شروع ہوا تو ٹرائل میں انہوں نے اپنے آپ کو کس انداز سے ڈیفینڈ کیا، یا کتنا کہ وہ ویجیلنٹلی اپنے کیسز کو پرسو کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا وہ حکومت وقت کے ساتھ خلاف ہوتا تو اور بات ہے، پولیٹیکل پارٹی ایجیٹیشن کرتی ہے، لیکن جب آپ ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوں اور سیکیورٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہوں ان پہ آپ حملہ آور ہوں تو پھر قانون تو اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر قانون نے راستہ اختیار کیا۔ یہ ٹرائل بھی تو ملٹری کورٹس میں تو نہیں ہوا، یہ ٹرائل تو 9 مئی کا ٹیررزم کورٹس میں ہوا اور ATCs میں ہوا، تو ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس اپیلیٹ فورم ضرور ہے، لیکن گلہ کرنے سے پہلے اپنا کردار، اپنا ماضی ضرور دیکھ لیں کہ وہ اس ملک میں جو سیاست کر رہے ہیں وہ آیا آئین اور قانون کے مطابق ہے، یا اس میں حب الوطنی کا عنصر بھی سامنے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بہت کوشش کرتے رہے، ان کا پہلے ایک سٹانس تھا کہ ایک کمیشن بن جانا چاہیے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بن جاتا تو یہ ساری صورتحال نہیں ہوتی۔ چلیں اگر ایک لمحے کے لیے میں ایک فار دی سیک آف آرگیومنٹ بولوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایک غیر سیاسی حرکت ہو گئی، وہ ایگریشن میں تھوڑے سے یا غصے میں، ایجیٹیشن میں اپنی حد سے ذرا آگے بڑھ گئے، لیکن اب کیا کرنا چاہیے باقی سیاسی جماعتوں کو، ریاست کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کورس آف ایکشن ہے کہ جزا اور سزا ہو جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ ایسے ختم ہوگا، یا بات چیت کرنے سے یہ معاملہ ختم ہوگا؟ دو باتیں آپ نے اچھا کوشچن کیا کہ پولیٹیشنز کی ہمیشہ پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی ہمیشہ پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے۔ جہاں تک مقدمات ہیں، سزائیں ہیں، ان کو تو وہ جوڈیشل فورم پہ ہی ان کو ایجیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا، ریلیف بھی لینی پڑے گی، اور ہر پولیٹیکل فورس نے وہی کیا۔ لیکن پھر ڈائلاگ کی بات ضرور ہوتی ہے، اور ڈائلاگ سے ذریعے اگر ریلیف لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈائلاگ کریں۔ وہ تو ان کی یہ جو موقف ہے ڈائلاگ کا، اس پہ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ کبھی اچکزئی صاحب کو اختیار دیتے تھے، کبھی کہتے ہم نے اختیار دیا نہیں، کبھی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، کبھی کمیٹی کو وڈرا کر لیتے تھے۔ تو ان کی آپس میں ہم جماعت کی ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی ایک موقف ان کا ہو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل فورسز کو ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہماری ایک تاریخ ہے، ہم نے بہت ذرا جبر بھی سہا، ہم پہ ظلم بھی ہوتا رہے، ہم برداشت بھی کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی ڈائلاگ جب ہوا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ڈائلاگ کیا۔ ان کی قیادت ڈائلاگ کرنے میں بلیو نہیں کرتی۔ لیکن راستہ کیا رہ جائے گا بخاری صاحب؟ اگر وہ ڈائلاگ بھی نہیں کریں گے، دوسری طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، تو یہ میں نہ مانوں والی پھر آپ کو لگتا ہے سچویشن ہے؟ پھر اس کا کوئی حل، اس کا پھر انجام؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کا ایک مینڈیٹ ہے، بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے، تو کیا کریں گے؟ مطلب پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر وہ بھی شاید یا تو ان کی آفر سنجیدہ نہیں تھی، یا پھر انہیں لگا کہ ہم کر نہیں سکتے۔ دیکھیں، اگر طاقت کے بل بوتے پہ کوئی سیاسی جماعت یا گروپ آف پرسنز اس ملک میں حکمرانی کرنا چاہے، یا اس ملک میں نظام چلانا چاہے، تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اختیار ہو کہ وہ اگر اس ملک میں میجورٹی ہے تو وہ لاقانونیت پھیلا دے؟ یہ آئین اور قانون اختیار دیتا ہے؟ نام تو ان کا تحریک انصاف ہے، اور انصاف کے وہ قریب تک نہیں آتے وہ۔
تو بات یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے ڈائلاگ تو الٹیمیٹلی فیٹ ان کی یہی ہوگی جو ابھی آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. عدالتیں فیصلے ان کے خلاف کر رہی ہیں, وہ اپنے مقدمات کے طریقے سے پیروی نہیں کر رہے. اچھا یہ کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی کہا, میں اس پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ٹرائل کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے. اس کے پیچھے کیا آپ کہہ کیوں رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں, آپ نے پریویس پیپرز نکال رہے ہیں, ان کی ڈیٹس نکال رہے ہیں کہ جب ان کی تاریخیں ہوتی تھی, کبھی وکیل نہیں جاتا تھا, کبھی ملزم نہیں جاتا تھا. آج سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ہے, دیکھ لیں عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں کتنا عرصہ لگایا اس کو بیان دیتے کہ جی. تو مقدمات تو ویجیلنٹلی لڑتے نا, اپنے وکلا پیش کرتے, ان پہ جرا کرتے, گواہوں پہ جرا کرتے, تو یہ تو نان سیریس لیتے رہے ہیں, یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کرتے رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب اب جہاں پہ مسئلہ ہے, اب ظاہر سزائیں ہو رہی ہیں, نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں, ضمنی انتخاب بھی ہو جائے گا, وہ ضمنی انتخاب سے بھی شاید باہر رہنے کا فیصلہ عمران خان صاحب ابھی اپیرنٹلی کر رہے ہیں. سیاست پاکستان کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے معاملے میں 9 مئی کے بعد سے اب تک کی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے, یا یو تھنک کہ ٹھیک ہے اٹس بزنس ایز یوزول؟ ماضی میں بھی کوئی ایک آدھ جماعت جو ہے وہ اس طرح کے گلے شکوے کرتی رہی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, لیکن سیاست اور جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے بڑھ رہی ہے کہ ہم رکے میں واقعی اسٹک ہیں ہم, جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا, میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا, تب تک کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں نا ان کا, پھر میں کہتا ہوں ان کا کنڈکٹ دیکھیں. آیا ان کی پولیٹیکل اپروچ ہے؟ ان کی پولیٹیکل اپروچ نظر نہیں آتی. اور پھر ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران کو ریلیز کرو. مقدمات نہیں لڑتے, جوڈیشل فورمز پہ نہیں جاتے, پارلیمنٹ میں اپنے موقف کو لے کے نہیں آتے. ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ اس کو ریلیز کرو. بھائی کیوں ریلیز کرو؟ اس کو تو ایک عدالت نے سزا دی ہوئی ہے. تو ایک طریقہ ضرور ہے, میں بارہا کہہ رہا ہوں, کہ ڈائلاگ کر لیں, حکومت سے ڈائلاگ کریں. کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار بالکل آئین کے تحت کسی کو معاف کرنا, معافی دینا, صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے. آئین کے آرٹیکلز یہ پروویژن دیتے ہیں. لیکن اگر غلطی مانے تو آرٹیکل بھی موجود ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, بات غلطی کے ڈائلاگ پہ تو جائیں, پھر اگلی کنڈیشنز ہوگی غلطی مانتے کہ نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ یہ بات بھی آئین میں ہے نا کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. یہ پرائم منسٹر سے بات نہیں کرنا چاہتے, کیبنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتے, اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ انارکی چاہتے ہیں یہ. لیکن بخاری صاحب جو آپ دیکھیں نا, پھر تو انارکی ہوگی ملک میں. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ سے ہم مایوس ہو گئے ہیں. اب آج بھی جو عدالت سے انہوں نے عمر ایوب صاحب کے معاملے میں بالخصوص جو ہے وہ استثناء کی درخواستیں ان کی مسترد ہو گئی ہیں, کیونکہ عدالت یہ کہہ رہی ہے جی کہ سزا ہو چکی ہے تو مجرم جو ہے وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرے, اور سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راداری ضمانت نہیں ملتی. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی بات ہے. میں قانونی طور پہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں, بالکل دیکھیں نا جی, یہ ریلیف کسی کی منشا کے مطابق نہیں ہوتی. ریلیف آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے. اب ہر چیز ان کی منشا کے مطابق ہو تو پھر تو عدالتیں ٹھیک ہے, اگر ان کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو کہتے ہیں عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ریلیف آئین اور قانون کے مطابق. یہ بالکل پہلے جہاں کیسز ہوتے تھے جو انڈر ٹرائل پرزنرز تھے یا کسی کے خلاف کیس رجسٹر ہوتا تھا تو بالکل پروٹیکٹر بیل ملتی رہی ہیں. کنوکشن کے بعد یہ کنسیپٹ کوئی نہیں ہے ضابطہ فوجداری میں پروٹیکٹر بیل کا. اب اس پہ تو وہ عدالتیں کہتی ہے سرنڈر کرنا پڑے گا. اب وہ کنوکٹڈ ہے. اچھا